أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله والنعمة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الامام باقر علیہ الصلاۃ والسلام یا جابر ایکتفی من ينتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعه وما كانوا يعرفون یا جابر الا بالتواضع والتخشع والامانہ وکثرت ذکر اللہ والصوم والصلاة والبر بالوالدین والتعہد للجیران من الفقراء واہل المسکنہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد۔ آج 7 ذی الحجہ روز شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام امام پنجم۔ یہ روز اور یہ شہادت اور یہ مناسبت آپ تمام مومنین کرام، حاضرین مجلس و تمام امت اسلامیہ و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام پانچویں امام ہیں۔ نص صریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حضرت کا فرمانا ہے کہ میرے بعد میرے خلفاء و میرے جانشین 12 ہوں گے اور ان کے نام بیان فرمائیں گے، جن میں 5ویں جانشین کا نام فرمایا کہ وہ میرے نام پر ہوگا۔ جابر صحابی عظیم الشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جنہوں نے تمام صحابہ سے زیادہ عمر پائی ہے۔ یہ ذہن میں رہے آپ کے، صحابہ کرام رسول اللہ میں سب سے زیادہ عمر پانے والے جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ انہوں نے عمر اتنی پائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند کو، ان کے عہد کو درک کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے جابر، خدا تجھے طول عمر عطا کرے گا اور تو میرے ایک ایسے فرزند کی زیارت کرے گا جس کا نام میرے نام پر ہے، اور جب تو اسے دیکھے، اس کی زیارت سے شرف یاب ہو تو اسے میرا سلام کہنا۔ یہ جابر بہت ہی گران قدر صحابی ہیں رسول اللہ کے، اور متاسفانہ یہ وہی ہیں جن کی ابھی قبر کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ کئی صحابہ کی شام کے اندر بے حرمتی کی گئی ہے، بعض لوگوں نے کی ہے، ان میں سے ایک یہ بزرگوار ہیں جن کی قبر کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ بہرکیف یہ بزرگوار صحابی، ان کو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے 5ویں جانشین، وہ میرے 5ویں فرزند جن کا نام محمد ہے، آپ ان سے ملیں گے اور انہیں جا کر میرا سلام کہنا۔ آپ کی خدمت میں نے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ کتاب ہے کافی، اصول کافی، جلد 2 صفحہ 74 میں، کتاب الایمان والکفر۔ مرحوم کلینی نے یہ روایت سند کے ساتھ نقل کی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری سے۔ اس روایت کے راوی بھی جابر ہیں، ان ابی جعفر علیہ السلام علیہ السلام۔ ابی جعفر کنیہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا۔
آپ کے والد گران قدر کا نام ہے حضرت علی بن حسین زین العابدین سید ساجدین، اور حضرت زین العابدین فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ امام حسین علیہ السلام فرزند ہیں امام امیر المومنین علیہ السلام کے و حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے والد امام زین العابدین ہیں، اور آپ کی والدہ پوتی ہیں امام حسن علیہ السلام کی، دونوں طرف سے، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی۔ والدہ کی طرف سے حسنی ہیں اور والد کی جانب سے حسینی ہیں امام باقر علیہ السلام۔ یہ روایت حضرت نے بیان فرمائی ہے اسی رسول اللہ کے عظیم صحابی کو جو حامل سلام تھے و پیغام، کہ اے جابر میرا سلام و پیغام میرے فرزند کو پہنچانا۔ یہ پیغام جناب جابر نے پہنچایا، سلام عرض کیا، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ تک محضر امام باقر علیہ السلام میں رہے جابر، اور متعدد روایات امام باقر علیہ السلام نے جابر ابن عبداللہ کو بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک یہ روایت ہے۔ اس روایت کے مطابق بہت ہی خوبصورت روایت ہے، بہت ہی اہم، آج کی مجلس میں اس کو زینت قرار دیا ہے کلام کے لیے، تبرکاً و تیمناً، چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے اور یہ مجلس متیمن ہو، متبرک ہو، آج کی مناسبت کی بنا پر کہ روز شہادت امام باقر علیہ السلام ہے۔ امام باقر علیہ السلام کو ہشام ابن عبد الملک نے شہید کروایا ہے زہر دے کر۔ ہشام ابن عبد الملک بنو امیہ کے سلسلے سے تعلق رکھتا ہے یہ بادشاہ، اور اس سے پہلے دوسرے حکمران تھے، لیکن جس کے عہد میں امام کو زہر کے ذریعے سے شہید کرایا گیا ہے وہ ہشام ابن عبد الملک ہے اموی۔ اس روایت میں ہے یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، اے جابر کیا کافی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو تشیع سے منسوب کرے، اپنی نسبت تشیع کی طرف دے، یعنی شیعہ ہونے کی نسبت۔ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مومنین لیکن درست نہیں کرتے، عموماً تشیع کہتے ہیں، اہل تشیع۔ اہل تشیع غلط ہے، اہل تشیع، اہل تسنن اور اہل تشیع درست لفظ ہے۔ اہل تشیع کا مطلب ہوتا ہے جنازے کے پیچھے جانا۔ اہل تشیع یعنی جو جنازے کی تشیع کر رہے ہیں، جنازے کی پڑھ رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ اہل تشیع کا مطلب ہوتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے مکتب اور اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے پیروکار کہلاتے ہیں، ان کو اہل تشیع کہتے ہیں، شیعہ یا اہل تشیع۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع، اے جابر کیا کافی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو منسوب کریں تشیع سے، ان یقول بحبنا اہل البیت، اور دعویٰ یہ کریں کہ ان کے اندر اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے، موجود ہے۔ فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، خدا کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا سوائے اس شخص کے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں۔ خوب شیعہ کو کہتے ہیں، یہ جعفری بھی کہتے ہیں، شیعہ مسلک کو کہتے ہیں فقہ جعفری یا مذہب جعفری، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو فرزند ہیں امام باقر علیہ السلام کے، جن کی شہادت کا آج دن ہے، ان کے فرزند ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، جو امام ششم ہیں تشیع کے عقیدے کے مطابق، شیعہ کے اعتقاد کے مطابق چھٹے امام ہیں، اور بہت سارے بڑے فقہا، اہل سنت کے بڑے بڑے فقہا و ائمہ ان کے شاگرد ہیں، امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے، اور فخر بھی کرتے ہیں
کہ ہمارے لیے فخر یہ ہے کہ ہم نے امام صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی ہے، بلکہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ 2 سال ہی زندگی شمار ہوتی ہے جو ہم نے امام صادق کی بارگاہ میں گزارے ہیں، باقی زندگی شمار نہیں ہوتی۔ یہ ائمہ اہل سنت میں سے بعض کا فرمانا ہے۔ جعفری اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلام کی تشریح کی، رسول اللہ کے فرامین کی تشریح کی، قرآن کے احکام کی تشریح کی، تفسیر کی، بیان کیا، اور چونکہ سب سے زیادہ فرصت امام علیہ السلام کو ملی اس وجہ سے یہ مکتب جعفری کہلاتا ہے۔ لیکن امام باقر علیہ السلام نے بھی اپنے فرزند گران قدر کی طرح، امام صادق علیہ السلام کی طرح اسلام کی تفسیر کی، تشریح کی، اور یہ مکتب جس طرح جعفری ہے اسی طرح باقری بھی ہے، اسی طرح حسینی بھی ہے، حسنی بھی ہے، علوی بھی ہے اور محمدی بھی ہے۔ تشیع محمدی مذہب ہے، علوی مذہب ہے، فاطمی مذہب ہے، حسینی مذہب ہے، حسنی مذہب ہے، اہل بیت کا مذہب ہے و الہی۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں ہی، امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ہی، توجہ سے سنیے گا، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں و امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا شروع کیا، اپنی نسبت شیعہ کی طرف دیتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں۔ یہ کتنے لوگ مشہور ہو گئے، جس طرح آج کل شیعہ کا ایک تعارف ہے، پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں بھی ہے، آپ کے علاقے میں بھی ہے، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر شیعہ کا تعارف ہے۔ یہ کہاں سے ہوا؟ خود شیعہ نے بھی بہت کم شیعہ مذہب کو شیعہ کی کتابوں سے پڑھا ہے، شیعوں نے زیادہ سٹیجوں سے سنا ہے۔ غیر شیعہ نے شیعہ کا تعارف شیعوں کے عمل سے دیکھا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، خصوصاً جب محرم آ جاتا ہے، مجالس رکھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور غیر شیعہ کو موقع ملتا ہے شیعہ کو سمجھنے کا کہ ہمیں پتہ چلے کہ شیعہ کیا ہے۔ اور محرم کے اندر شیعہ جو کچھ کرتے ہیں دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، شیعہ مذہب یہی ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سڑکوں پہ جو کرتے ہیں، یہ مجلس میں جو کچھ کہتے ہیں، ان کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اس مجمع میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ شیعہ مذہب ہے۔ شیعہ کا تعارف ان طریقوں سے کروایا جاتا ہے، اور خود شیعہ کو ممبر سے سمجھتے ہیں۔ مجالس میں جو کچھ خطیب اور ذاکر بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی اکتفا کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے شیعہ مذہب کو سمجھنا ہے۔ جبکہ کسی بھی مذہب کو سمجھنا ہو، اگر اس کا تعارف اگر چاہتے ہیں، آپ اہل سنت کو سمجھتے ہیں، اہل سنت کے اندر مذاہب ہیں مختلف، دیوبند کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، بریلوی مسلک کو سمجھنا چاہتے ہیں، اہل حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا حتیٰ کسی غیر اسلامی مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہندو مذہب سمجھنا چاہتے ہیں، سکھوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیسے سمجھیں ہم؟ مثلا سکھ کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے صرف لطیفے سنے ہوئے ہیں سکھوں کے بارے میں، جو لطیفہ کسی قوم کے بارے میں بنا ہے وہ سکھ کے اوپر، سردار جی کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں سکھ کیا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک عجیب و غریب تصویر ہے، یعنی غلط طور پر ایک تصویر ہے کہ ایک ایسا آدمی جس میں عقل نہیں ہے، ایک ایسا آدمی جس میں سوجھ بوجھ نہیں ہے، ایک ایسا آدمی جس میں کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ حالانکہ لطیفے کسی بھی قوم کو سمجھنے کا ذریعہ نہیں ہے، جو کسی قوم کو سمجھنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ سکھ مذہب کا ایک اپنی تعلیمات ہیں، اس کی اپنی کتاب ہے، عقائد ہیں، سلسلہ ہے۔ اگر کسی نے سکھ مذہب کو سمجھنا ہے تو اس مذہب کی تعلیمات کو دیکھے، اس مذہب کے کتابوں کو دیکھے، اس مذہب کے علماء کے پاس جائے اور ان سے کہے کہ بتاؤ بھائی آپ کا مذہب کیا کہتا ہے۔ ہرگز لطیفے باعث نہیں بنتے کہ کسی قوم کی شناخت پیدا کی جائے، چونکہ بہت ساری چیزیں بے جا طور پر سکھوں سے منسوب ہو گئی ہیں۔ کسی اور قوم کے مثلا فرض کر لیں، ہمارے ملک میں پشتونوں کے بارے میں بھی بہت لطیفے ہیں۔ اگر سامنے کوئی پشتون بیٹھا ہوا ہو، اس کے سامنے لطیفہ بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میں نے اگر یہ پشتون کا لطیفہ بیان کیا یہ سر پھوڑ دے گا،
تو پشتون کے بجائے سکھ کا نام لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ سکھ کا لطیفہ ہوتا ہی نہیں ہے کسی اور قوم کا، ڈر کی وجہ سے ہم نے وہ بھی سکھ کی طرف جوڑ دیا۔ اس طرح سے ایک قوم لطیفوں کے ذریعے پہچانی گئی ہے، یہ غلط ہے، یہ طریقہ نامعقول ہے، یہ طریقہ۔ لطیفے کسی قوم کی پہچان کا ذریعہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہم کسی بھی عیسائیت کو پہچاننا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، فرقے ہیں، قومیں ہیں، سلسلے ہیں، اگر ہم کسی کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، اس کا معقول، منطقی اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی کتابیں، اس کے عقائد کی کتابیں، اس کے ائمہ، اس کے رہنما، اس کے پیشوا، اس کے علماء، اس کے صاحبان نظریہ سے جا کر پوچھیں کہ آپ اپنے مطلب اور اپنے مسلک کی تشریح کریں، کیا فرماتے ہیں آپ کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، آپ کا عقیدہ قرآن کے بارے میں کیا ہے، آپ کا عقیدہ معاد کے بارے میں کیا ہے۔ اسی طرح اسی قانون کے تحت شیعہ کو پہچاننے کا بھی وہی طریقہ ہے جو ہر کسی مذہب کو پہچاننے کا طریقہ ہے، کہ شیعہ کو تہمتوں کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا، لطیفوں کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا، تعصبات کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا، اور بہتانوں کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا۔ شیعہ مذہب کو پہچاننے کا بہترین طریقہ ائمہ تشیع، شیعہ مذہب کے امام ہیں، 12 امام ہیں، رسول اللہ رسول ہیں، پیشوا ہیں، اور امت اسلامیہ کے جس طرح اعتقادات ہیں وہی شیعہ کے ہیں۔ قرآن شیعہ کی کتاب ہے، توحید پر شیعہ کا خالص اعتقاد ہے، قیامت پر شیعہ کا ایمان ہے، اور تمام انبیاء کو شیعہ مانتے ہیں، اہل بیت کو شیعہ مانتے ہیں، صحابہ کو شیعہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ائمہ تشیع کا مسلک ہے، نظریہ ہے، جو ہمیں ائمہ سے جا کر پوچھنا ہے۔ اور سب سے جو زیادہ مسلک اسلام و تشیع کی تفسیر کی ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام و امام صادق علیہ السلام نے کی ہے۔ لہذا شیعہ بھی اگر تشیع کو سمجھنا چاہے تو امام باقر علیہ السلام سے سمجھے، نہ خود شیعہ کی تصویر بنائے۔ ہم اگر شیعہ کی تصویر بنائیں گے غلط بن جائے گی ہم سے۔ امام باقر علیہ السلام حجت ہے خدا کی جانب سے، شیعہ مذہب کے مطابق جس طرح رسول اللہ حجت ہیں اللہ کی جانب سے مومنین پر، مسلمین پر، بشریت پر، اسی طرح رسول اللہ کے جانشین وہ بھی حجت ہیں، اللہ کی جانب سے حجت ہیں۔ شیعہ اعتقاد کے مطابق جس طرح رسول ووٹوں سے نہیں بنتا، رسول کا جانشین بھی ووٹوں سے نہیں بنتا، وہ بھی اللہ کی جانب سے منسوب ہے۔ یہ شیعہ اعتقاد ہے۔ اس اعتقاد کے مطابق، اس نظریے کے مطابق امام باقر و امام صادق علیہ السلام حجت ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ لہٰذا اگرچہ آج ہم زینت کے طور پر اپنے علماء کو حجت کہہ دیتے ہیں، ابھی یہ برادر نے مجھ جیسے ایک ہیچ مدان طالب علم کو بھی حجت الاسلام کہہ دیا ہے، وہ اس لیے کہ مجمع یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی چھوٹا موٹا خطیب بلایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہماری مجلس میں کوئی معمولی آدمی نہیں آیا، یہ انہوں نے لقب عنوان کر حجت اسلام کی حجت یعنی اتھارٹی، جس کا کہنا، جس کا بول اسلام کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ حجت الاسلام ائمہ ہدا ہیں، ائمہ اطہار ہیں، جن کو اللہ نے حجت بنایا ہے دین کے لیے، اور فرمانا ہے، خود امام کا فرمانا ہے کہ اے لوگوں ہم حجت ہیں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر، اور ہماری طرف سے تمہارے اوپر فقہا حجت ہیں، فقہا ہماری جانب سے تمہارے اوپر حجت ہیں، اور ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں۔ لہٰذا جو فقی مذہب ائمہ کی ترجمانی کر رہا ہے وہ حجت ہے، اس کی بات حجت ہے، لیکن جو اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہا ہے اس کی بات حجت نہیں ہے۔ امام باقر حجت دین خدا ہیں، حجت الہی ہیں، ان کی بات قول خدا ہے، ان کا فرمان خدا ہے، چونکہ اپنی بات نہیں کر رہے، جس طرح رسول اللہ اپنی بات نہیں کرتے، وحی ہوتی ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ کی وحی کی ترجمانی کرتے ہیں، اپنی خواہش کی ترجمانی نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے اترتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ جانشین رسول بھی جو کچھ اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوتا ہے اور جو رسول اللہ کی طرف سے انہیں سپرد کیا گیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اپنا اجتہاد نہیں کرتے۔ یہ ذہن میں رکھیں
کہ آئمہ مجتہد نہیں ہیں، آئمہ حجت خدا ہیں، ان کا علم اللہ کی جانب سے ہے، ان کے علم کا منبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک امام کے علم کا منبع امام قبل ہوتا ہے، وہ کسی مدرسے میں جا کر نہیں پڑھتے، کتابیں نہیں پڑھتے کہ وہاں استادوں کے ذریعے سے جا کر سیکھیں۔ سب لوگوں نے امام صادق سے پڑھا ہے، امام صادق نے کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ امام صادق کے استاد امام باقر علیہ السلام ہیں، امام باقر کے استاد امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، امام زین العابدین کے استاد امام حسین علیہ السلام ہیں، و امام حسین کے استاد امام علی ہیں، اور امام علی کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ موسم عرض یہ کیا عزیزان کہ اگر آپ نے تشیع کی حقیقت کو شیعہ نے سمجھنا ہے یا غیر شیعہ نے، امام محمد باقر علیہ السلام و امام صادق علیہ السلام و ائمہ اطہار کے ذریعے سے ہم نے سمجھنا ہے۔ تہمتیں کسی بھی مکتب کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، چونکہ امام باقر کے زمانے میں ہی بعض لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا شروع کر دیا انہوں نے، اور امام باقر علیہ السلام کو پسند نہیں آیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو شیعہ کیوں کہلوا رہے ہیں، بلکہ یہ تو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان کے ذریعے شیعوں کا تعارف کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تشیع کی طرف، من انتحل تشیع، جو اپنے آپ کو نسبت دیتا ہے، انتحال، آپ آج کی مجلس کا موضوع اگر آپ، چونکہ بعد میں پوچھتے ہیں کس موضوع پہ ہوئی بات، کس موضوع پہ ہوئی، موضوع ہے انتحال تشیع یا انتحال التشیع۔ ابھی وضاحت ہو جائے گی، لفظ بھی انوکھا، اجنبی، پہلی دفعہ سنا ہے آپ نے، ذہن میں بھی کچھ بھی نہیں آیا۔ انتحال، الف نون تے ہے جیم والی، الف اور لام، انتحال، نہلا، نہلا، ملل و نہل کتاب ہے معروف، اور کتابیں نہلا کہتے ہیں من گڑت مذہب کو، باطل مذہب کو، ملت کہتے ہیں اصلی مسلک کو۔ دو قسم کے سلسلے مسلمانوں کے اندر ہیں، ملل اور نہل۔ ملل ان فرقوں کو کہتے ہیں جو اصلی فرقے ہیں اسلام کے، وہ ملل ہیں۔ نہل باطل فرقے جن کی کوئی حقانیت نہیں ہے، جو خود لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ آج ہی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے اپنی مثلا چمکانے کے لیے، دکان چمکانے کے لیے کسی فرقے کی بنیاد رکھ کے عقیدہ بنا لیتا ہے، اس کی پرچار کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے سلسلے شروع کر دیتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں نہلا کہتے ہیں۔ نہلا، نہلا یعنی باطل مذہب، غلط مذہب، من گھڑت مذہب، گھڑا ہوا مذہب۔ لیکن جو اسلام سے سمجھ فہم اسلام کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو اس کو ملت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے ملت ابراہیم، اردو زبان میں ملت قوم کو کہتے ہیں، عربی زبان میں ملت مذہب کو کہتے ہیں۔ ملل یعنی مذاہب، نہل باطل فرقے، باطل مذہب۔ لہذا جن علماء نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے جامع عنوان لکھا ہے ملل و نہل، اصلی مذاہب اور باطل مذاہب۔ نہلا باطل چیز کو کہتے ہیں، غلط من گھڑت چیز کو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع، کیا کافی ہے کہ ایک شخص اپنی باطل نسبت شیعہ ہونے کی طرف، اپنی نسبت شیعہ کی طرف دے، شیعہ کہلائے، اپنے آپ کو کہے میں شیعہ ہوں، در حالی کہ شیعہ ہونے کا مصداق نہیں ہے، شیعہ کے ارکان اس کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اس وقت غلط فہمیاں جو موجود ہیں پوری دنیا میں، اسلام کے بارے میں دشمن نے جو ڈال دی ہیں، وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ تعارف کے لیے غلط چہرہ پیش کرتا ہے، بدنام اصلی چہرے کو کرتا ہے۔ مثلا اگر ایک گھر میں چند افراد رہتے ہیں، خدا نخواستہ ایک بیٹا غلط ہے،
باقی سارے ٹھیک ہیں، والد ٹھیک ہے، دادا ٹھیک ہے، چچا ٹھیک ہے، پورا خاندان ٹھیک ہے، ایک جوان بیچ میں سے بے راہ روی کا شکار ہے، منشیات کا عادی ہو گیا ہے، جرائم پیشہ دنیا میں چلا گیا ہے۔ اس خاندان کو بدنام کرنے کے لیے، اس خاندان کے اچھے لوگوں کو، متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، با ایمان و دیانتدار لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ اس کا نام ہے۔ کہتے ہیں جی اس خاندان کی کیا بات کرتے ہو، فلاں کو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ وہ اچھی بات ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے، لیکن وہ ایک بندہ غلط کر رہا ہے، یہ تعارف، خاندان کا تعارف اس سے ہونا چاہیے۔ خاندان کا تعارف اس سے کرواؤ کہ جو خاندان کا بہترین فرد ہے، اس کے ذریعے سے خاندان کا تعارف کیوں نہیں کرواتے؟ بدترین کو چن کر کیوں کرواتے ہو؟ لیکن یہ پراپوگنڈے کا معیار ہے، پراپوگنڈے کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ بدترین مصداق و فرد کو ڈھونڈ کر پورے سلسلے کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کو ناپسند ہے، ناگوار ہے یہ چیز۔ بعض لوگوں کا شیعہ کہلانا امام باقر کو ناپسند ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں اپنے آپ کو شیعہ کی طرف نسبت کیوں دیتے ہیں اپنی، جبکہ ان کے اندر شیعہ ہونے کا کوئی رکن پایا نہیں جاتا، شیعہ ہونے کی کوئی صفت ان کے اندر پائی نہیں جاتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، اَیَکْتَفِی مَن يَنْتَحِلْ التَّشَیُّعَ، اے جابر کیا کافی ہے کہ انسان اپنی نسبت شیعہ کی طرف دینا شروع کر دے، میں شیعہ ہوں، بس یہ کافی ہے، اور اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور رکن موجود نہ ہو؟ یعنی پوچھ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں جابر کو کہ ہرگز کافی نہیں ہے۔ شیعہ ہونے کے لیے، شیعہ کہلانے کے لیے امام باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک وسیع شرائط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ارکان کی ضرورت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام شیعہ ہونا ہے، سب سے مشکل کام شیعہ بننا ہے۔ مسلمان ہونا آسان ہے، محب ہونا آسان ہے، شیعہ ہونا بہت مشکل ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، انا من شیعتکم، اے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام علیہ السلام نے سن کر فرمایا، اتق اللہ، اللہ کا خوف کھا، اللہ کا ڈر رکھ، اللہ سے ڈر۔ تو یہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے، تو شیعہ کیسے ہو گیا؟ تیرے اندر شیعہ کے ارکان نہیں پائے جاتے۔ تو وہ حیران ہوا، کہا کہ میں آپ کا شیعہ نہیں ہوں، آپ کے لیے روتا ہوں، آپ کے لیے سوگواری کرتا ہوں، آپ کی عزاداری کرتا ہوں، آپ کے لیے خوش ہوتا ہوں، آپ کے قصیدے پڑھتا ہوں، آپ کی تعریفیں کرتا ہوں، آپ کی مدح کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا ہاں یہ مجھے معلوم ہے، تو یہ کام کرتا ہے۔ کہا جب یہ سب کام کرتا ہوں تو پھر بھی آپ مجھے اپنا شیعہ نہیں سمجھ رہے؟ امام نے فرمایا جو کام تو کرتا ہے اس سے انسان محب بنتا ہے، شیعہ نہیں بنتا، اس سے اتنے نصاب سے صرف محب بنتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تو ہمارے محبوں میں سے ہے، ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے، ہمارے غم پہ رونا ہماری محبت کی دلیل ہے، ہماری خوشی میں خوش ہونا ہماری محبت کی دلیل ہے، لیکن تو ابھی تشیع کے مقام پر فائز نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ کہاں ہوتا ہے اور کب بنتا ہے؟ شیعہ اس وقت بنتا ہے جب شیعہ وہیں نظر آئے جہاں اس کا امام موجود ہے۔ امام کہاں ہے وہیں شیعہ بھی نظر آئے۔ محب کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ محبت، بہت سارے لوگ ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے فالوور، لیکن آپ کے پیروکار، آپ کے ساتھی وہ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو مشکل میں آپ کے ساتھ ہے، جو خوشی میں آپ کے ساتھ ہے، جو غمی میں آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے دردوں کا شریک ہے، جو آپ کے دکھوں کا شریک ہے، جو آپ کے غموں کا شریک ہے، وہ آپ کا ساتھی کہلاتا ہے، وہ آپ کا شیعہ کہلاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ تو ہمارا محب ہے، تو ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے تو۔ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ شیعہ کون ہوتا ہے؟ انتحال التشیع اور تشیع میں کیا فرق ہے؟ شیعہ
اور اپنے آپ کو شیعہ سے منسوب کرنے والوں میں فرق امام بیان کر رہے ہیں. توجہ فرمائیں. اب یہ ہم جب کسی مولانا کی ذاکر کی خطیب کی بات سنتے ہیں اس پہ ہمیں لا تعلق رہیں کوئی حرج نہیں ہے, غور نہ کریں کوئی حرج نہیں ہے, اس کا انکار بھی کر دیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب حجت خدا کی بات کو لا تعلقی اختیار کریں اور اس کے بارے میں ہم بے اعتنا ہو جائیں, اس کے بارے میں ہم انکار کریں, اس کے بارے میں اناد دل میں آ جائے, اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. رسول اللہ کی بات کا انکار کرنا اس کا خمیازہ ہے. حجت خدا کو جھٹلانا اس کا خمیازہ ہے. قرآن کی آیت کو ٹھکرانا اس کا خمیازہ ہے, سزا ہے اس کی, دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. فرمان رسول اللہ کا ٹھکرا دینا اس کا خمیازہ ہے عزیزان, سزا ہے اس کی, اس کا بہت برا نتیجہ نکلتا ہے. حجت خدا کی بات کو ہم رد نہ کریں. یہ کسی مجتہد کی بات نہیں آپ کے سامنے پیش ہو رہی, فتویٰ نہیں پیش ہو رہا, کسی کی تقریر کا جملہ نہیں پیش ہو رہا. اللہ کی حجت ہے امام باقر علیہ السلام, ان کا فرمانا یہ ہے, اے جابر, جو لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں شیعہ ہونے کی طرف تو یہ کافی نہیں ہے. ان یقول بحبنا اہل البیت, اور یہ کہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, یہ دعویٰ کافی نہیں ہے. فواللہ, اللہ کی قسم, خدا کی قسم, قسم کھا کر امام معصوم قسم کھا کر یہ بات بیان فرما رہے ہیں. فواللہ ما شیعتنا, خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہ ہے, الا من اتقى اللہ, جو خدا کا تقوی اختیار کرے, تقوی الہی اختیار کرے. سب کام کر کے پھر شیعہ کہلانا باعث بدنامی تشیع ہے, باعث بدنامی ائمہ تشیع ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ اپنی ساتھیوں کو کہا کہ تم نے مجھے بدنام کروا دیا ہے, کہ یہ قریش شامی لشکر, انہوں نے مجھ پر یہ تہمت لگانا شروع کر دی ہے کہ ابو طالب کا بیٹا بہادر ہے, دلیر ہے, لیکن جنگ کے اصولوں سے, فنون جنگ سے آشنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حملے کا وقت آتا ہے یہ حملہ نہیں کرتا. کچھ وقت ہوتا ہے نا, دشمن کمزور ہوتا ہے, اس وقت حملہ کرنا چاہیے, اس وقت یہ حملہ نہیں کرتے. ایسے ہی تھا, علی علیہ السلام کی فوج اس وقت حملہ نہیں کرتی تھی جب حملے کا وقت ہوتا تھا, اور ایسے وقت میں حملے کی تیاریاں کرتے تھے جب حملے کا وقت نہیں ہوتا. اس پر انہوں نے تہمت لگانا شروع کی. یہ نہج البلاغہ میں ہے کہ فوج کو کہا کہ اس فوج نے مجھے بدنام کروا دیا ہے. کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حملے کا وقت ہوتا ہے, میں تمہیں کہتا ہوں تیاری کرو, حملہ کریں, تم یہ کہتے ہو ابھی سردی ہے, پھر انتظار کرتا ہوں موسم بدلنے کا, پھر کہتا ہوں اٹھو حملہ کریں, کہتے ہو ابھی گرمی ہے, پھر کہتا ہوں انتظار کرتا ہوں گرمی ختم ہو, کہتے ہو ابھی فصلیں تیار ہیں, پھر کہتا ہوں ابھی حملہ کرو تیار ہو, کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہماری کاشت کا وقت آیا, بوائی کا وقت آیا ہے. ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کا بہانہ کر کے ٹال دیتے ہو. تمہاری ٹال مٹول سے تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے. قریش مجھے بدنام کر رہے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا معاذ اللہ نعوذ باللہ جنگ سے آشنا نہیں ہے. عزیزان, امام باقر علیہ السلام کو کیوں ناگوار گزرا کچھ لوگوں کا اپنے آپ کو شیعہ کہلانا؟ اس لیے ناگوار گزرا کہ اگر شیعہ ارکان تشیع اس کے اندر موجود نہ ہو, وہ بدنامی کا باعث بنتا ہے, وہ مذہب کی بدنامی کا باعث بنتا ہے, وہ ملت کی بدنامی کا باعث بنتا ہے, وہ اپنے امام کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. شیعہ کی ہر چیز مائکروسکوپ کے نیچے ہے. شیعہ کا اعتقاد یہ ہے, باقی آسان ہے, باقی سب لوگ مسلمان جتنے فرقے ہیں بڑی آرام میں ہیں, بالکل ریلیکس ہیں. کیوں؟ مائکروسکوپ کے نیچے نہیں ہے, بلکہ ٹیلیسکوپ بھی ان کے اوپر نہیں. مائکروسکوپ کہتے ہیں جس سے باریک چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ٹیلیسکوپ اس کو کہتے ہیں جس سے دور کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جیسے ستارے ٹیلیسکوپ سے دیکھے جاتے ہیں, جراثیم مائکروسکوپ سے دیکھے جاتے ہیں. باریک چیزیں جو اسپتالوں میں لیبارٹریوں میں رکھی ہوتی ہے, مائکروسکوپ.
یعنی معمولی چیز کے اوپر بھی آپ نے لینسز لگا کے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، سب نے، کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں، محلے میں کیا کرتے ہیں، شہر میں کیا کرتے ہیں، وطن میں کیا کرتے ہیں، گھر سے باہر کیا کرتے ہیں، دوسرے ملک میں جا کر کیا کرتے ہیں، آپس میں کیا کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، برادری میں کیسے پیش آتے ہیں. ہر چیز شیعہ کی مائکروسکوپ کے نیچے ہے. کس نے لگائی ہوئی ہے؟ شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ہمارے امام زندہ ہیں، امام عصر، امام مہدی، 12ویں فرزند رسول اللہ کے، وہ بقید حیات ہیں، وہ موجود ہیں، ابھی تشریف فرما ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے عمل پر ناظر ہیں. بلکہ امام پنجم کی حدیث ہے، خبردار کر رہے ہیں کہ اے مومن، تیرا عمل ہر جمعرات کے دن، امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ اے مومن خبردار رہ، ہوشیار رہ، تیرا عمل ہر جمعرات کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. ملائکہ پہنچاتے ہیں تیرے کام کو رسول اللہ کے پاس، یعنی رسول اللہ نے بھی تیرے عمل کو نظر میں رکھا ہوا ہے، ابھی بھی نظر میں رکھا ہوا ہے. چونکہ انسان کا جسم جب دنیا سے چلا جائے تو یوں نہیں کہ دنیا سے کٹ جاتا ہے. یہ مادیت کا نظریہ میٹیریلزم ہے. میٹیریلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم خاک سے پیدا ہوتے ہیں، خاک میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ نہ، تم پیدا خاک سے ہوتے ہو لیکن خاک میں ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ تم عالم برزخ میں چلے جاتے ہو، زندہ ہو، تم زندہ ہو. جس طرح شہید کے بارے میں فرمایا کہ شہید زندہ ہے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. اور قرآن ہی فرماتا ہے کہ ہم ہر امت سے شہید گواہ اٹھائیں گے اور رسول اللہ کو گواہوں کا بھی گواہ اٹھائیں گے. مردہ کا بھی گواہ نہیں ہو سکتا، گواہ کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. شہید مقتول در راہ خدا کو شہید کہتے ہیں، گواہ ہے. خدا کا فرمانا ہے کہ یہ مر کر بھی زندہ ہے. احیاء عند ربہم یرزقون، یہ مر کے بھی زندہ ہے خدا کی بارگاہ میں. جب زندہ ہے تو پھر تم ہوشیار رہو. جیسے آپ میت کے پاس، فرض کریں کوئی مر گیا، کسی کا بڑا بزرگ مر گیا اور بیٹا یہ کہے کہ یہ مر گیا ہے، میت ہے، اب تو دیکھ نہیں رہا، اس کی تلاشی لو، اس کی جیب میں جو کچھ ہے نکال لو. جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے یہاں پاکستان میں، اور بعض لوگ جو پہلے پہنچتے ہیں، عموماً پولیس والے اگر پہنچ جائیں تو پہلے تلاشی لیتے ہیں، ان کی جیبوں سے موبائل نکال لیں گے، بیلنس کارڈ نکال لیں گے، پیسے نکال لیں گے، پرس نکال لیں گے. پھر اس کے بعد کہیں گے کہ یہ نامعلوم لوگ مارے گئے ہیں، چونکہ شناخت تو ساری نکال لی تم نے تلاشی لے کر، اب کہاں سے پتہ چلے یہ کون ہے. اسی طرح خوب، کیونکہ مرا ہوا ہے، مرے ہوئے کو کیا پتہ کون تلاشی لے رہا ہے، گواہی تو نہیں دے گا. لیکن اگر یہ زندہ ہو، یہ دیکھ رہا ہو، پھر تو آپ اس کی جیب کو ہاتھ نہیں لگاتے. قرآن فرما رہے کہ شہید زندہ ہے، مقتول در راہ خدا زندہ ہے. خبردار، شہید کی بارگاہ میں غلط کام نہیں کرنا کہ وہ زندہ ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ رزق پا رہا ہے. اور رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ شہیدوں پر بھی شاہد ہیں، وہ گواہوں پر بھی گواہ ہیں. لہذا خبردار اے امت رسول، ذرا برابر خطا نہیں کرنا، کیونکہ تیرا رسول زندہ ہے، دیکھ رہا ہے، زیر نظر ہو تم. اور شیعہ زیادہ زیر نظر ہے، کیونکہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اس کا امام زندہ ہے اور وہ حاضر ہیں، وہ ناظر دیکھ رہے ہیں، اس کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. پس شیعہ تحت نظر ہے. عزیز من، ہوشیار رہے. شیعہ کیا کرنا ہے اس کو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں شیعہ کون ہوتا ہے؟ خدا کی قسم، شیعہ وہ ہوتا ہے جو خدا کا تقوی اختیار کرے، جو متقی نہیں ہے، تشیع میں شمار نہیں ہوتا، وہ منتحل التشیع ہے، وہ جھوٹی نسبت اپنی تشیع کی طرف دے رہا ہے، جھوٹی نسبت والا شیعہ نہیں. ایک گفتگو پہلے کسی مناسبت سے کی تھی، ظاہراً امام باقر علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ہی تھی، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے. اس میں عنوان تھا شیعہ و متشیعہ، اصطلاح امام کی ہی تھی، شیعہ و متشیعہ. شیعہ جو واقعاً شیعہ ہو، متشیعہ یعنی جعلی،
جو شیعہ نہ ہو لیکن اپنے آپ کو شیعہ کے لبادے میں پیش کر رہا ہو. متشیعہ باعث تعارف شیعہ نہیں ہے، شناختی علامت نہیں ہے. شیعہ شیعہ کی شناخت ہے. شیعہ کے بارے میں اگر سوچنا ہے، پڑھنا ہے، امام علیہ السلام کے فرمان میں پہلا رکن تشیع کا تقویٰ ہے. خدا کی قسم فواللہ ما شیعتنا، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے من اتقى اللہ، جو تقویٰ خدا کا اختیار کر لے. تقویٰ عزیزان من، تقویٰ طرز زندگی کا نام ہے. قرآن مجید میں ہر چیز تقویٰ سے مربوط کر دی گئی ہے. قرآن متقین کے لیے ہے، امام متقین کے لیے ہے، جنت متقین کے لیے ہے، آخرت متقین کے لیے ہے، حوریں متقین کے لیے ہیں، نور متقین کے لیے ہے، بخشش متقین کے لیے ہے. سب کچھ متقین کے لیے ہے. جو کچھ خدا نے بنایا متقین کے لیے بنایا ہے، غیر متقی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. راہ تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ پوری زندگی کے اندر طرز زندگی ہے. وقت نہیں میں تقویٰ کی تشریح کروں. من اتقى اللہ وہ شیعہ ہے جو تقویٰ اختیار کرے. وَأَطَاعَهُ جو خدا کا مطیع ہو، تمام اوامر خدا کو بجا لاتا ہو، ایک فرمان بھی اللہ کا نہ ٹھکراتا ہو، خدا کے فرمان کی معصیت نہ کرتا ہو، وہ شیعہ ہے. وَمَا كَانُوا يُعْرِفُونَ یا جابر وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ. اے جابر تجھے پتہ ہے ہمارے شیعہ کا تعارف کیسے ہوتا ہے؟ شیعہ کا تعارف کیسے ہونا چاہیے؟ توجہ فرمائیں عزیزان. جس کے اندر یہ ارکان پائے جاتے ہیں، آپ غور کریں. اگر میرے اندر، مجھ جیسے حقیر طالب علم کے اندر یہ ارکان نہیں پائے جاتے، آپ مجھے ہر نام سے یاد کرو، شیعہ نہ کہو مجھے اگر یہ ارکان نظر نہ آئیں. یہ ارکان ہو انسان شیعہ بنتا ہے. جو امام صادق، جو امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے جابر ما کانوا یعرفون. شیعہ پہچانا جاتا ہے. شیعہ کا تعارف کس نام سے ہوتا ہے؟ الا بالتواضع، انکساری کے ساتھ. شیعہ کبھی مغرور نہیں ہوتا، شیعہ متکبر نہیں ہوتا، شیعہ کی گردن میں سریا نہیں ہوتا، شیعہ اکڑو نہیں ہوتا. شیعہ متواضع انسان کا نام ہے، شیعہ منکسر انسان کا نام ہے، شیعہ فروتن انسان کا نام ہے، جس کے اندر ذرا برابر غرور و تکبر نہ ہو. یا جابر الا بالتواضع والتخشع، خشوع ہو. شیعہ اس کو کہتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں خاشع و نرم ہو، تسلیم ہو، خدا کی بارگاہ میں خاضع ہو. والامانہ، اور شیعہ کی ایک پہچان امانت ہے. یہ شیعوں کے شناختی علامتیں، آئی ڈی ہے شیعوں کا. شیعوں کے امام بیان فرما رہے ہیں اس نام سے شیعہ پہچانے. عزیزان اس نام سے شیعہ پہچانے. اور وہ شناخت جو تشیع کی قائم ہو چکی ہے، جو ہم نے خود بعض لوگوں کو دیکھ کر کہا شیعہ یہ ہوتا ہے، نہ وہ نہیں ہے صحیح پہچان. یہ پہچان ہے تشیع کی. شیعہ امانت داری سے پہچانا جاتا ہے. شیعہ وہ ہے جو امانت دار ہو، اللہ کا امانت دار، دین کا امانت دار، قوم و ملت کا امانت دار، مومنوں کا امانت دار، اپنا امانت دار. کبھی بھی جو امانت نہیں رکھ سکتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ شیعہ نہیں. امین کو شیعہ کہتے ہیں. جس نے امانتیں دوش پہ لی ہوئی ہوں، جو امانتیں ضائع کرتا ہے، جو امانتیں نہیں لیتا، وہ کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا. وَقَثْرَتِ ذِكْرِ اللَّهِ، اور ذکر خدا کثرت سے کرے، دائماً ذکر خدا میں مشغول رہے. شیعہ کو اگر پہچاننا ہے ذکر خدا سے پہچانو. جو سب سے زیادہ ذکر خدا کر رہا ہوگا وہ شیعہ سمجھو، وہ شیعہ ہوگا. امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں جو ذکر خدا سے. والصوم والصلاۃ، شیعہ روزے سے پہچانا جاتا ہے، وہ شیعہ نماز سے پہچانا جاتا ہے. اس بارے میں متعدد روایات ہیں کہ اگر ہمارا شیعہ پہچاننا ہے تو انتظار کرو. کس چیز کا؟ نہ رسموں کا انتظار کرو. شیعہ پہچاننا ہے نماز کے وقت کا انتظار کرو. جو ہی آذان ہوتی ہے، جو سب سے پہلے مسجد کا رخ کرے، سمجھو وہی ہمارا شیعہ ہے. یہ امام شیعہ بیان فرما رہے ہیں. امام شیعہ، نماز کے وقت شیعہ پہچانا جاتا ہے.
صوم الصلاۃ والبر بالوالدین، اور والدین کے ساتھ بر سے شیعہ پہچانا جاتا ہے. شیعہ وہ نہیں جو ماں باپ کو بھول جائے، خصوصاً بوڑھے ماں باپ کو. شیعہ وہ ہے جو ماں باپ کو اس طرح سے پالے، اس طرح سے سنبھالے جس طرح ماں باپ نے بچپن میں اس کو سنبھالا تھا. والدین کا بہت عظیم مقام ہے عزیزاں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے ساتھ، اپنی ربوبیت کے ساتھ والدین کا مقام ذکر کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے لوگوں، دو کام نہ بھولنا، ایک بندگی فقط خدا کی کرنا اور ایک ماں باپ کے ساتھ احسان سے پیش آنا. یہ دو کام کرو گے تو آپ بندہ خدا شمار ہوگے. کتنے لوگ ہیں مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ کا حال نہیں پوچھتے. میں نے یہ جو بات بہت زیادہ کی ہے، چونکہ آج بھی ایک پدر بزرگوار، ایک والد گرامی کے ایصال ثواب کی اور ان کی مجلس ترحیم ہے، اور اولاد سوگوار بیٹھی ہے، اور ہم سوگوار اولاد کو تسلیت و تعزیت کہنے آئے ہیں. آج بہت اہم ہے، ماں باپ زندہ ہوں اور جب دنیا سے اٹھ جائیں اس وقت بھی ان کا حق بنتا ہے. ماں باپ جب دنیا سے اٹھ جائیں اور جب زندہ ہوں، ماں باپ کے بارے میں کہ نہیں اف تک نہ کہو. اف یعنی ایسا جملہ نہ کہو جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے، جس سے ان کا دل دکھ جائے. ایسی بات بھی نہ کرو ماں باپ سے. اگرچہ ماں باپ ان پڑھ ہوں، اگرچہ ماں باپ کم پڑھے لکھے ہوں، اگرچہ عطا کہا گیا ہے کہ چند چیزیں ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں مذہب نہ دیکھا کرو تم. ایک امانت، جو بھی امانت رکھے اس کا مذہب نہ پوچھ تو کس مذہب کا ہے. جس مذہب کا بھی ہے، اگر اس کی امانت ہے تو اسے واپس پلٹا. اور ایک محتاج، جب کسی کو محتاج دیکھ اس کا مذہب نہ پوچھ کہ تو کس مذہب کا ہے. اگر ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر فوراً. اور ایک ماں باپ کا مذہب مت دیکھ کیا ہے، یہی کافی ہے کہ وہ تیرے ماں باپ ہیں. صرف اسی کا تجھے احترام کرنے کو تیرے ماں باپ ہیں. شیعہ کی ایک علامت بر والدین ہے. وَالتَّعَهُدْ لِلْجِيرَانِ من الفقراء واہل المسکنہ والغارمین والایتام. شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو ذمہ داری رکھتا ہے پڑوسیوں کی، فقراء کی، مسکینوں کی اور مقروضوں کی اور یتیموں کی. جو یتیم پرور ہو، یتیموں کا خیال رکھتا ہو. یہ لوگ اس کے محلے میں یتیم بھوکے سو رہے ہوں اور یہ رسومات ادا کر کے خوش بیٹھا رہے، میں شیعہ ہوں. شیعہ وہ نہیں ہے جس کے پڑوس میں لوگ تکلیف میں ہوں اور یہ گھر میں عیش و نوش میں مشغول ہو. شیعہ وہ نہیں ہے جس کے ارد گرد فقراء و مساکین ہوں اور یہ لا تعلق بیٹھا ہوا ہو فقراء و مساکین سے. وصدق الحدیث. اور شیعہ کس سے پہچانا جائے گا؟ سچائی سے، صداقت سے، جھوٹ نہیں بولتا. صدق الحدیث، جب بھی بات کرے گا سچی بات کرے گا. شیعہ اس کو کہتے ہیں جان دے دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا کبھی. لیکن 2 روپے کے لیے بھی جھوٹ بولے، معمولی چیز کے لیے بھی جھوٹ بولے، اپنے وقتی دنیاوی فائدے کے لیے بھی جھوٹ بولے، خیانت کرے. یہ شیعہ نہیں ہو سکتا. شیعہ جھوٹ نہیں بولتا کبھی بھی. صدق الحدیث اس کی پہچان ہے. وَتَلَاوَةِ الْقُرْآنِ. شیعہ قرآن کی تلاوت سے پہچانا جاتا ہے. یورفونا. اے جابر، شیعہ پہچاننا ہے، میں شناختی علامتیں بتاتا ہوں. امام باقر فرما رہے ہیں میں شیعہ کی شناختی علامتیں بتاتا ہوں، میں شیعہ کی آئی ڈی بتاتا ہوں، آئیڈینٹی بتاتا ہوں. ان چیزوں سے شیعہ کو جا کر پہچاننا. ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ شیعہ تلاوت قرآن سے پہچانا جاتا ہے. وَقَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ. شیعہ اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو اپنی زبان سے تنگ نہیں کرتا، لوگوں پہ بہتان نہیں باندھتا، لوگوں کو دشنام نہیں دیتا، لوگوں کو زخم زبان نہیں لگاتا. منہ میں خدا نے زبان ڈالی ہے. جانوروں کے، سانپ کے منہ میں ڈنگ ہے، وہ زبان نہیں ہے. انسان کے منہ میں ڈنگ نہیں ڈالا، زبان ڈالی ہے. سانپ کے منہ میں ڈنگ ڈالا ہے، اور جو ڈسے اس کو ڈنگ کہتے ہیں.
جس سے کسی کو زخم دل لگے، جس کو زخم حرمت و ناموس لگے، زخم شخصیت لگے، اس کو ڈنگ کہتے ہیں، وہ سانپ ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ تہمت نہ لگاؤ، بہتان مت باندھو۔ وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، شیعہ اپنے قبیلے کا امین ترین فرد ہوتا ہے، پورے قبیلے کا، اپنی قوم کا سب سے بڑا امین، امانت دار، رازدار ہوتا ہے، اپنے قبیلے کا رازدار ہوتا ہے، اس کے راز دوسروں کو جا کر نہیں بتاتا۔ یا جابر، قال جابر نے کہا فقلت یا ابن رسول اللہ، توجہ فرمائیں، امام باقر علیہ السلام نے جب شیعہ بتایا جابر کو کہ جابر شیعہ ان صفات سے پہچانا جاتا ہے، وہی حالت جو آپ کی ہے وہی جابر کی ہو گئی۔ ابھی وہ کسی شخص نے دوسرے کو کہا کہ میں بتا سکتا ہوں تیرے دل میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا پھر بتا ابھی میرے دل میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ تیرے دل میں یہ ہے کہ میں ابھی تیرے بارے میں کیا جانتا ہوں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا نا اس وقت کہ یہ میرے بارے میں کیا جانتا ہے۔ وہ ابھی اس حدیث سے کہ سننے سے اگر توجہ دھیان سے سنی ہے تو آپ کے دل میں ایک سوال ضرور آیا ہوگا، کیا کہ یہ نایاب چیز کہاں ہوگی، ایسا شیعہ کہاں ملتا ہے، کہاں ملتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر ملا رومی کا اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال کو پڑھا کریں، تعلقات بہتر کریں علامہ اقبال سے، اور آہستہ آہستہ ان کے کلام کو سمجھیں۔ علامہ اقبال اچھے رہنما ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر یہ ایک نعمت اقبال نامی بھیجی ہے، جنہوں نے بنیادی راہ دکھایا ہے اپنی امت کو، قوم کو، خصوصاً جوان۔ انہوں نے ایک ملا رومی کا شعر فارسی کا اپنے فارسی کلام کے آغاز ملا رومی کے شعر سے کیا ہے، اپنے شعر سے اپنی کتاب کا آغاز نہیں کیا۔ ملا رومی کا شعر یہ ہے، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، از دیو و دد ملولم و انسان آرزوست، گفتیم که می پیدا نشود گشته این ما، گفتا که می پیدا نشود همان آرزوست۔ یعنی ایک شیخ دانا، عالم، فاضل، سمجھدار، عقلمند، حکیم دن کے وقت دوپہر کو چراغ لے کر کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ جناب دانا، عقلمند، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ حشرات اور کیڑے مکوڑے اور حیوانوں سے تنگ آ گیا ہوں، انسان ڈھونڈ رہا ہوں، اس انسانی بستی میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو ہم نے اسے کہا کہ تھکاؤ مت اپنے آپ کو، یہ نہیں ملتا، یہ نایاب چیز نہیں ملتی، چھوڑو، رہنے دو، نہ تھکو۔ تو اس نے کہا کہ وہی جو نہیں ملتا وہی میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ جابر نے یہی بات امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ فقال جابر کہنے لگے فقلت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، یہ جو آپ نے شیعہ بتایا ہے، یہ صفات اگر شیعہ کی ہیں، ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفات، مجھے تو اس صفات والا کوئی شیعہ نظر نہیں آتا، میں تو نہیں پہچانتا کسی ایسے شیعہ کو جس میں یہ صفات پائی جاتی۔ آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا کہ ایسی نایاب مخلوق کہاں سے ملے گی؟ منتحلین بالتشیع ہر جگہ ہیں، منتسبین بالتشیع ہر جگہ ہیں۔ امام باقر فرما رہے ہیں کہ من انتحل التشیع، جو اپنے آپ کو منسوب کر دے شیعہ کی طرف لیکن سارے کام کرتا ہو، ہر وہ جو شیعہ کے لیے ممنوع ہیں، ان کو امام فرماتے ہیں یہ منتحل بالتشیع ہے، یہ متصف بالتشیع نہیں، یہ عمل نہیں کر رہا تشیع کے اوپر۔ جابر نے بھی یہی کہا کہ یا مولا، ایسا شیعہ تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا، نہیں پہچانا، یہ کہاں ہوتا ہے؟ فقال یا جابر، اے جابر، لا تذهبن بک المذاہب، اے جابر، مذاہب، مختلف افکار تجھے گمراہ نہ کریں،
مختلف مذاہب اور باتیں تجھے گمراہ نہ کریں. یہ نہ ہو جائے کہ تو میری بات کو بھی دوسروں کی باتوں میں قرار دے کر یہ کہے کہ یہ بھی ایک قول ہے, یہ بھی ایک بات ہے, یہ بھی ایک نظریہ ہے. جس طرح عموماً ہم حق و باطل سب میں حق کو باطل کے ساتھ لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک رائے ہے, بھلے ایک رائے یہ بھی ہے. اس میں سے سب سے بڑا ظلم حق کے اوپر یہ ہے کہ جب حق کو باطل کے ساتھ رکھ کر اسے بھی ایک رائے شمار کیا جائے. اس سے بڑا ظلم حق پر کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ایک رائے ہے. اکثر لوگ ایسا ہی کرتے تھے. مثلا بہت سارے گمراہوں کی آراء ہیں, فاسد آراء ہیں, افکار ہیں, اس میں ایک قرآنی ہدایت ہے, قرآنی راستہ ہے, الہی راستہ ہے, اور جب اس راستے سے لوگوں کو دور کرنا ہو جملہ یہ استعمال کرتے ہیں, بھلے یہ بھی ایک رائے ہے, ہاں اس کو یہ بھی سمجھ لو, یہ بھی ایک نظریہ ہے. یہ ایک نظریہ نہیں, یہی راہ ہے, یہی صراط ہے, یہی صراط مستقیم ہے, باقی باطل ہے, باقی رائے نہیں ہے, باقی شیطانی وسوسے ہیں. یہ ایک رائے ہے. لا تذہبن بکل مذاہب. اے جابر تجھے مختلف افکار, مختلف راستے و مختلف مذاہب تیری گمراہی کا باعث نہ بنے. حسب الرجل ان یقول, کیا کافی ہے مرد کے لیے یہ گمان کرنا احب علیا واتولہ ثم لا یکون مع ذلک فعالا. کیا کسی شخص کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ یہ کہے میں علی سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں ولایت علی رکھتا ہوں, لیکن پھر اس کے بعد اس پر عمل نہ کرے, فعال نہ ہو, اس وادی میں قدم نہ رکھے, اس میدان میں حاضر نہ ہو جس میدان میں مولا علی ہے, اس میدان میں پہنچے نہ. کیا یہ کافی ہے شخص کے لیے؟ تم یہ کہو بھلے یہ بھی ایک رائے ہے, آرام سے یہ بھی ایک رائے ہے. اس طرح حق کو جتنا اس حربے سے دبایا گیا ہے اتنا کسی اور حربے سے نہیں دبایا گیا. مثلا اس زمانے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار وہ ان کے مقابلے میں آئیں گے. بہت سارے لوگوں کے افکار ہیں, علماء کے ہیں, دوسروں کے ہیں. آپ کہیں گے بھلے ان کی یہ رائے ہے, ان کی بھی یہ بھی ایک رائے ہے. یہی جملے ائمہ ہدا کے زمانے میں کہتے تھے, بھلے وہ بھی ایک رائے ہے, یہ بھی ایک رائے ہے. کچھ لوگ ایسے تھے, قال صادق و انا اقول, امام صادق یوں کہتے ہیں, میں یوں کہتا ہوں, ان کی بھی رائے ہے, میری بھی رائے ہے. اور اس سے پہلے کچھ لوگ کیا کہتے تھے, قال محمد و انا اقول, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یوں فرماتے, میں یوں کہتا ہوں. یہ گمراہی ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں, میں یوں کہتا ہوں. قرآن کا فرمانا ہے کہ لا تجہروا, اپنی آواز رسول اللہ کی آواز پہ بلند مت کرو, رسول اللہ کی رائے کے بعد رائے مت دو, رسول اللہ کے فرمان کے بعد اظہار خیال مت کرو, اس پہ تبصرے بھی نہ لگاؤ. فقط کیا کہو, اطعنا سمعنا و اطعنا, یا رسول اللہ ہم نے سنا اور مان لیا اور تسلیم کر لیا. اس وقت تم معیار کے مطابق بنو گے. کیا شخص کے لیے یہ کافی ہے یہ کہے احب علیا و اتولا ثم لا یکون مع ذلک فعالا؟ اے جابر کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ شخص کے لیے کافی ہے کہ اپنے آپ کو کہ میں محب مولا علی ہوں اور پھر اس کے بعد عمل نہ کرے؟ فلو قال انی احب رسول اللہ, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, احب رسول اللہ, احب رسول اللہ, رسول اللہ, فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر من علی علیہ السلام. توجہ فرمائیں, امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور بس یہ کافی ہے میرے لیے, اگر اس سے بڑھ کر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, اور امام باقر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ افضل ہیں علی علیہ السلام سے, یہ تشیع کا اعتقاد ہے, یہ امامت کا نظریہ ہے کہ رسول اللہ افضل ہیں علی علیہ السلام سے, رسول اللہ افضل ہیں تمام مخلوقات سے, تمام کائنات سے رسول اللہ افضل ہیں. وہی جیسا وہ معروف ہے جملہ جو آپ سنتے ہیں اس بزرگوار کا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. امام باقر فرما رہے ہیں کہ اے جابر تو مجھے بتا, اگر کوئی شخص دعوی محبت رسول رکھتا ہو,
وہ رسول جو علی علیہ السلام سے افضل ہیں اگر دعوی محبت رسول رکھتا ہو اور کہے کہ احب رسول اللہ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر من علی علیہ السلام، رسول اللہ خیر ہیں، افضل ہے علی علیہ السلام سے، ثم لا یتبع سیرتا ولا یعمل بسنتے، لیکن سیرت رسول اللہ و سنت رسول اللہ پر عمل نہ کرتا ہو، اے جابر ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا، اے جابر رسول اللہ سے اس کی یہ محبت اس کو ذرا برابر فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اس نے سیرت رسول اللہ اور اگر اس نے سنت رسول اللہ ترک کر دی ہے، صرف محبت رسول دل میں ہے، اسے یہ محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پھر اس کے بعد فاتقوا اللہ واعلموا لما عند اللہ، اے جابر اللہ کا تقوی اختیار کرو، عمل کرو، لیس بین اللہ و بین احد قرابت، اے جابر خدا کے ساتھ کسی کی قرابت و رشتہ داری نہیں، کسی کی قرابت نہیں ہے خدا کے ساتھ، کہ یہ نہیں ہے کہ خدا ہی کہے گا یہ میرے، بنی اسرائیل کا یہ نظریہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کے قرابت دار کہتے تھے، وہ کہتے تھے نحن احباء اللہ، نحن اولیاء اللہ، نحن ابناء اللہ، وہ یہ کہتے تھے ہم تو اقرباء ہیں اللہ کے۔ خداوند نے فرمایا کہ نہ، اللہ کی قرابت کسی کے ساتھ نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یتخذ صاحبۃ، خدا کی کسی کے ساتھ نہ نسبی قرابت ہے نہ حسبی قرابت ہے، کوئی رشتہ و تعلق اس طرح کا جیسا انسانوں کا آپس میں ہے اس طرح کا اللہ کا کسی کے ساتھ رشتہ نہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے سب کا، ہم سب مخلوق ہیں، قرابت نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی عمل کے بغیر، ایمان کے بغیر، صرف قرابت کے ذریعے سے اگر چاہتا ہو نجات پانا، یہ ناممکن ہے۔ قرابت داری کا نظام اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ واعملوا لما عند اللہ لیس بین اللہ و بین احد قرابۃ احب العباد الی اللہ عز وجل، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ بندہ وہ ہے، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، اور سب سے زیادہ مکرم و سب سے زیادہ محترم، وَأَتْقَاهُمْ وَأَعْمَلَهُمْ بِطَاعَتِهِ، وہ شخص ہے جس کا تقوی و جس کا عمل سب سے زیادہ ہو۔ یا جابر واللہ ما يتقرب الى اللہ تبارک و تعالی ما يتقرب الى اللہ تبارک و تعالی الا بالطاعہ، اطاعت کے بغیر قرب خدا حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرب خدا کا ایک ہی ذریعہ ہے اطاعت فرمان خدا۔ وما معنا براءۃ من النار ولا علی اللہ لأحد من حجہ ما کان للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو۔ امام باقر علیہ السلام نتیجہ لیتے ہیں، وما معنا، ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ولا علی اللہ لأحد من حجۃ، کسی کے اوپر خدا کا کوئی حجت نہیں ہے، جو شخص راہ خدا کو اطاعت نہیں کرتا، طے نہیں کرتا۔ من کان للہ مطیعا فہو لنا، جو اللہ کا مطیع ہے وہ ہمارا بھی ہے۔ ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، اور جو خدا کا معصیت کار ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ ائمہ کا دشمن ہے۔ وما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، ہماری ولایت کو پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے اور وہ ہے عمل اور تقوی۔ عزیزان، یہ پاکیزہ خاندان ہے، مطہر خاندان اہل بیت کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اس خاندان کو خدا نے پاک کر دیا، منزہ کر دیا، رجس سے پاک کر دیا، نجس سے پاک کر دیا، آلودگی سے پاک کر دیا، گناہوں سے پاک کر دیا، پاک خاندان ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتفاق ہے تمام شیعہ و سنی مفسرین کا
کہ یہ آیہ شریفہ سورہ احزاب کی یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جید علماء اہل سنت کے ان کا اعتراف و اقرار ہے کہ اہل بیت کی شان میں، اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی عصمت پر جید علماء اہل سنت نے اسی آیہ سے استدلال کیا ہے کہ یہ آیہ دلیل ہے تطہیر فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ یہ خاندان وہ ہے جس کی پاکیزگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے، ناپاکی ان سے دور ہے، ناپاک ان سے دور ہیں۔ جس طرح خدا نے ان کو پاک کر دیا ہے، ان کا سلسلہ بھی پاک ہے، ان کا مسلک بھی پاک ہے، ان کا راستہ بھی پاک ہے، ان کا عقیدہ بھی پاک ہے، ان کی عقیدت بھی پاک ہے، ان کی حقیقت بھی پاک ہے۔ رجس ان کے قریب نہیں جا سکتا، چونکہ اللہ کا ارادہ ہے، خدا نے ان کو پاک و منزہ رکھنا ہے۔ عزیزان، اگر تشیع کو پہچاننا ہے، امام باقر علیہ السلام کے معیار سے پہچاننا ہے۔ انتحال التشیع زیادہ ہے۔ یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع، کہ جابر کیا کافی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا شروع کر دیں، اپنے آپ کو نسبتیں دینا تشیع کے ساتھ شروع کر دیں، اور ان کے اندر ایک رکن بھی تشیع کا نہ پایا جاتا ہو؟ امام باقر کو بہت ناگوار گزری یہ نسبت، جو بعض لوگ جو قابل نہیں، لائق نہیں، جب وہ اپنے آپ کو منسوب کریں تشیع کے ساتھ، امام باقر کو بہت ناگوار گزرا۔ عزیزان، اسی طرح ہر امام کی حالت یہی ہے، اور سب سے زیادہ وہ امام جن پر یہ دشواریاں سب سے زیادہ گزر رہی ہیں وہ امام عصر اجل اللہ تعالی فرج الشریف، یہ ناگواریاں گزر رہی ہیں۔ ہم جو عملاً طور طریقے آبائی دین اپنایا ہوا ہے، رسوماتی دین اپنایا ہوا ہے، آبائی سلسلوں کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، رہن میں سہن میں، رسومات کا وقت آتا ہے مسلمان ہو جاتے ہیں، عید کا وقت آتا ہے سویاں کھاتے ہیں، سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، چونکہ اسلامی رسل سویاں کھانا ہے، ابھی گوشت کھائیں گے سمجھیں گے گوشت کھانا اسلام کی بڑی علامت ہے قربانی سے۔ نہ عزیزان، ارکان ہیں، دین کے ارکان ہیں۔ آبائی طور طریقے پر رہ کر، آبائی دین پر رہ کر، اور اس گمان میں مبتلا ہو جانا کہ ہم ایمان کی شرائط پوری کر رہے ہیں، یہ توہم ہے۔ اسی توہم کو امام باقر علیہ السلام برطرف فرما رہے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے کیوں اتنی کھول کے وضاحت کی تشیع کی، وہ کھول کے وضاحت کی ایمان کی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ کام ہو رہا تھا، بہت سارے اپنے آپ کو شیعہ سمجھ رہے تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، بہت سارے قرآن مجید میں بھی یہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، عرب بدو آ کر دیہاتی رسول اللہ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ اللہ کا فرمان آیا اے رسول کہہ دو یہ مومن نہیں، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں دعویٰ رکھتے ہیں ہم مومن ہیں۔ قرآن کا فرمان ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ آبائی طور طریقوں پہ چل کر دعویٰ ایمان رکھنا، یہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ کربلا میں جو کچھ پیش آیا، امام باقر علیہ السلام اس کے عینی گواہ ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت 57 ہجری میں ہوئی، واقع کربلا سے 3-4 سال پہلے، اور تاریخ کی گواہی کے مطابق امام باقر علیہ السلام کربلا میں موجود تھے کاروان حسینی میں 4 سال کی عمر میں۔ اس سے پہلی مجلس مدرسے میں تھی، وہاں میں نے اشارہ کیا اس نقطے کی طرف کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بعض ہستیوں کو بچپن میں وہ شعور دیا ہے جو دوسروں کو بڑھاپے میں بھی نہیں ملتا۔ قرآن کی گواہی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے مہد میں، پنگوڑے میں، جھولے میں عیسیٰ مسیح کو وہ شعور دیا جو دوسروں کو بڑھاپے میں بھی نہیں ہوا، کہ حضرت مریم کی پاکیزگی و پاک دامنی کی گواہی حضرت عیسیٰ نے جھولے کے اندر دی۔ یہ شعور اگر خدا چاہے تو جھولے میں بیٹھے ہوئے شیرخوار کو بھی عطا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے یہ شعور۔ اور خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دعوت عام کی
مکہ کے اندر، مکہ میں بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سرداروں کو، بڑے بڑے مدعی لوگوں کو اسلام اور اللہ کی دعوت سمجھ میں نہیں آئی۔ سب سے پہلے مکہ کی سرزمین پر جس ہستی کو پیغام رسول اللہ سمجھ میں آیا وہ 9 سال کا بچہ تھا، جس کا نام علی تھا، ابو طالب کا بیٹا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بچے کا اسلام ہوتا ہے، نہ، یہ شعور ہے خدا کسی عمر میں دے دے۔ بسا اوقات بوڑھوں کو نہیں ہوتا، بڑوں کو نہیں ہوتا، خدا یہ شعور دے دیتا ہے۔ عزیزان، یہ شعور تھا نسل تطہیر میں، ذریت ابراہیم میں یہ شعور موجود ہے۔ آج ہم اگر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، ذریت ابراہیم کا نتیجہ ہے کہ کلمہ کی توفیق ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام گواہ تھے اس سارے ماجرا کے جو کربلا میں پیش آیا۔ وہ ماجرا کیا تھا؟ وہ ماجرا یہ تھا کہ ایک طرف اولاد رسول اللہ اور ایک طرف اشقیاء، اسی امت کا ایک مسخ شدہ طبقہ، گروہ، جو اقتدار کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے جانور بن گئے تھے، مسخ ہو کر درندے بن چکے تھے۔ یہ لشکر عمر سعد و لشکر یزید و لشکر عبید اللہ مسخ ہو کے درندگی کی حد تک پہنچایا۔ توجہ فرمائیں عزیزان، سید الشہداء نے کربلا میں روز عاشور خطبہ دینا شروع کیا۔ عمر سعد نے اعلان کیا کہ تم ڈھول پیٹو، ڈالیں تھیں ان کے پاس چمڑے کی بنی ہوئی، ان کے اوپر تلواریں اور نیزے مارو تاکہ ڈھولک کی آواز آئے۔ اس نے کہا یہ شور شرابہ کرو، غل غپاڑا کرو تاکہ امام حسین کا خطبہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ چند دفعہ امام نے کوشش کی یہ خطبہ دینے کی، انہوں نے شور شرابہ کیا اور اس میں خطبہ انجام نہیں پایا، امام خاموش ہو گئے۔ آخر میں جب امام نے دیکھا کہ یہ بالکل نہیں خاموش ہو رہے اور نہیں سن رہے، امام نے ان کو خطاب کیا، فرمایا مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم کیوں سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارے پیٹ کے اندر لقمہ حرام موجود ہے، تمہارے شکم میں لقمہ حرام موجود ہے۔ یہ لقمہ دقت کرو عزیزان من، یہ لقمہ کہاں سے لا رہے ہو؟ لقمے کے سائز پہ ساری توجہ نہ کرو، لقمے کو چرب کرنے میں ساری توجہ نہ کرو، لقمے کو بڑھانے میں ساری توجہ نہ کرو، یہ بھی دیکھو یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ فاقہ کہیں بہتر ہے اس شکم پوری سے جو مال حرام سے انسان کرے۔ نہ اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالو، نہ اپنے پیٹ میں۔ لقمہ حرام اگر چلا گیا، لقمہ حرام پہلا اثر یہ دکھاتا ہے کہ انسان کے دل سے رحم نکال دیتا ہے، درندہ بنا دیتا ہے، وحشی بنا دیتا ہے انسان کو لقمہ حرام۔ یہ حرام خور لشکر، وہ لقمہ حرام کا عادی لشکر امام کے سامنے امام باقر علیہ السلام نے دیکھا، لشکر اشقیاء کو دیکھا، ان کی درندگی کو آنکھوں سے دیکھا، لشکر الہی کو دیکھا، امام حسین علیہ السلام و اصحاب امام کو دیکھا، اولاد رسول اللہ کو دیکھا، شہادتوں کے بعد بیویوں کی اسارت کو دیکھا، کوفہ و شام کے بازاروں و درباروں کو دیکھا، یہ سب کچھ امام باقر علیہ السلام نے دیکھا۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ، توجہ فرمائیں، سب سے زیادہ تکلیف دہ بات امام باقر کے لیے نہ وہ شہادتیں تھیں، نہ یہ بازار و دربار تھے، اور نہ یہ حتاکیاں و گستاخیاں تھیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات امام باقر علیہ السلام کے لیے پوری امت کا رویہ تھا۔ پوری امت جس نے سنا کربلا میں نواسہ رسول کو مار دیا گیا ہے، کوفہ والے کوفہ میں بیٹھے رہے، بصرہ والے بصرہ میں بیٹھے رہے، مصر والے مصر میں بیٹھے رہے، خراسان والے خراسان میں بیٹھے رہے، کرمان والے کرمان میں رہے، مدینہ والے مدینے میں رہے، مکہ والے مکہ میں رہے۔ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی۔ آج 7 ذی الحجہ ہے، روز شہادت امام باقر علیہ السلام، لیکن سرزمین وحی و سرزمین حجاز و سرزمین مکہ پر آج 8 ذی الحجہ ہے۔ 8 ذی الحجہ حج شروع ہونا ہے۔ آج سے حج زائرین سب مکہ چھوڑ کر منا و عرفہ روانہ ہو رہے ہیں۔ آج سے حج اکبر باقاعدہ آج سے شروع ہونا ہے، وہاں کی تاریخ کے مطابق 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ سید الشہداء علیہ السلام نے 60 ہجری میں
مکہ کی سرزمین پر امام رجب کے مہینے میں چلے اور شعبان میں پہنچے مکہ. شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک امام حسین مکہ میں رہے. اتنے دن رہے. حج شروع ہوا, حج کے ایام آئے, ساری دنیا سے حاجی پہنچ گئے. جب مکہ پہنچ گئے, حج کے شروع ہونے کا دن تھا, امام حسین علیہ السلام نے احرام کھولے اور لوگوں کو اعلان کیا, ایھا الناس, میں قیام کر رہا ہوں, میں راہ خدا میں جا رہا ہوں, اور میرا ساتھ دو. اے امت رسول اللہ, میں تمہارے رسول کا نواسا اور جانشین ہوں, اور میرے ساتھ نکلو. لیکن بڑے آرام سے حاجی حج میں مشغول رہے, طواف میں مشغول رہے, سعی میں مشغول رہے, زمزم پیتے رہے, مینا و عرفہ چلے گئے, قربانی و قربانی کے گوشت و کھالوں میں مشغول رہے, اور فرزند رسول کا ساتھ نہیں دیا. ساری امت حج میں رہی, جو مدینہ میں رہے وہ مدینہ میں رہے. خبر پہنچ گئی, بہت جلدی یہ خبر پھیل گئی کربلا کی, لیکن کسی شہر میں کوئی رد عمل نہیں ہوا. امام باقر کے لیے یہ بے حسی سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی. امام نے اپنی ساری عمر مبارک امت کے اندر اس بے حسی کو ختم کرنے میں صرف کر دی. وہ کیا چیز تھی جس نے امت کو اتنا لا تعلق بنا دیا کہ اولاد رسول کو اس بے دردی سے قتل کریں, ان کو اسیر کریں, ان کو کوچہ و بازار میں لے جائیں, اور ان کو کوہ دربار میں لے جائیں, اور ساری امت بیٹھ کے دیکھتی رہے. امام زین العابدین کو سب سے زیادہ دکھ شام کا تھا. امام زین العابدین کربلا کے بعد ایک طولانی عمر امام نے بسر کی, لیکن وہ ساری عمر امام کی دکھ تکلیف کے ساتھ بسر رہی. امام یا خدا کی بارگاہ میں رہتے, خدا کے ساتھ اکثر کلام خدا کے ساتھ ہوتا, جس کا نتیجہ صحیفہ سجادیہ ہے. یہ دعائیں, یہ ساری دعائیں نہیں ہیں امام کی, کچھ دعائیں ہیں جو امام سے منقول ہیں, کچھ نہیں بھی محفوظ نہیں کی گئیں, ختم ہو گئی وہ دعائیں, نہیں پہنچی ہم تک. اکثر امام کا وقت بندگی خدا و بارگاہ خدا میں رہتا, اور جو منظر امام دیکھتے, کچھ مناظر امام کو رلاتے, بہت شدید رلاتے. جب امام کوئی جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے, دیکھ کے رو پڑتے. لوگ تعجب کرتے کہ جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر رونے کے کیا معنی ہیں. جب کسی غریب الوطن کو امام مدینے میں دیکھتے اور وہ کہتا لوگوں میں غریب ہوں, امام اس کی غربت کی آواز سن کر رو پڑتے, اور لوگ تعجب کرتے, مولا اس میں کیا رونے کی کیا بات ہے. امام اس کی وجوہات بیان فرماتے. امام ایک دن گھر سے نکلے, مدینے کی ایک گلی میں ایک شخص جانور ذبح کر رہا تھا. امام کھڑے ہوئے, اسے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے چھری روک دو, مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو پانی پلایا. مسلمان تھا, جانتا تھا, شریعت کے احکام سے باخبر تھا. ابھی قربانی ہوگی چند دن کے بعد, توفیق ہوگی آپ کو جانور ذبح کرنے کی, پہلے اس کو پانی ضرور پلا لینا. وہ کہنے لگا مولا اتنا آگاہ نہیں ہوں, لیکن اس حد تک شریعت کے احکام سے آشنا ہوں. سنا ہوا میں نے کہ شریعت رسول اللہ میں ہے, جب جانور کو ذبح کیا جائے تو پہلے پانی پلا لیا جائے. جب یہ جواب امام نے سنا, رونا شروع کر دیا, آنسو نکلنا شروع ہوئے, اور فرمایا میرا درود ہو اس تشنہ لب پر جس کو پیاسا ذبح کر دیا گیا, جس کو پانی نہیں پلایا گیا. میرا درود ہو اس تشنہ لب پر, امام حسین پر و اولاد حسین پر, جس کو تشنہ ذبح کر دیا گیا, پانی نہیں پلایا گیا. ایک دن
اسی طرح امام مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک شخص لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا، لوگوں میں غریب ہوں، میں اس شہر کے رہنے والا نہیں ہوں، میری مدد کرو۔ امام نے فرمایا، اے غربت کے دعوے دار، مجھے یہ بتا کہ اگر تجھے مدینے میں موت آ جائے تو بتا یہاں کے رہنے والے تجھے کفن دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کہنے لگا، مولا رسول اللہ کا شہر ہے، اگرچہ مجھے نہیں جانتے لیکن مسلمانوں کی بستی میں ہوں، مسلمانوں کی آبادی میں ہوں، اتنا یقین ہے مجھے ضرور کہ اگر میں یہاں مر جاؤں مجھے غسل بھی دیں گے، مجھے کفن بھی دیں گے اور مجھے دفن بھی کر دیں گے، اگرچہ میری لحد پر رونے والا نہ بھی کوئی ہوا لیکن اتنا تو ضرور کریں گے، مجھے مسلمانوں کی بستی میں ہوں۔ اور اس وقت امام نے رونا شروع کیا کہ قربان اس مظلوم پر کہ جسے قتل کیا، جسے ذبح کیا، جسے تپتی ریت پر چھوڑ کر چلے گئے، اپنے جنازے اٹھا کے لے گئے، نہ کفن دیا نہ دفن کیا اس کو۔ یہ وہ مصائب تھے جو امام علیہ السلام کو عمر بھر رلاتے رہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ امام کو شام پہ ہوتا۔ امام فرماتے بھی تھے کہ شام نے میرا جگر کاٹ دیا ہے، شام نے امام کی کمر جھکا دی تھی۔ کیا ہوا شام میں؟ عزیزان، وہ جو غیرت مند ہیں وہ جانتے ہیں کہ کربلا کی منزل آسان ہے، شام کی منزل مشکل ہے۔ کربلا میں مردانگی کا میدان تھا لیکن شام میں غیرت کا میدان تھا۔ اور غیور جانتے ہیں کہ جب اس کی بہنیں، جب اس کی پھوپھیاں، جب اس کی ناموس، جب آل رسول، جب خاندان تطہیر ان بازاروں میں برہنہ سر جب گزارا جائے، اس پر کیا گزرتی ہے۔ جب کاروان آل رسول کوفہ کے شہر سے باہر لے جا کر ایک مقام پہ روکا گیا جہاں آج بھی مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد راس الحسین اس کا نام ہے۔ آج اسی مقام پر مسجد تعمیر کی ہوئی ہے مومنین نے، مسجد راس الحسین، سر اقدس حسین علیہ السلام کو جو نوک سنا پہ تھا وہاں روکا گیا، کاروان ٹھہرایا گیا، اور ٹھہرانے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد حکم ملا کہ دوبارہ بیویوں کو سوار کیا جائے، دوبارہ حرکت کرنی ہے، کاروان میں چلنا ہے۔ بیویاں سوار ہونا شروع ہوئیں، امام سید ساجدین نے بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ ہر بیوی کو سوار کرتے اور سوار کرتے کرتے چہرے کی رنگت بدلتی جاتی، امام کے کرب میں اور تکلیف میں اضافہ ہوتا جاتا۔ ہر بیوی کو سوار کرتے جاتے، جب جناب زینب علیہ کو سوار کرنے کا وقت آیا اور امام آگے قریب ہوئے کہ پھوپھی کندھے کا سہارا لے کر سوار ہو جائیں، جب امام کے چہرے کو دیکھا بیوی نے تو پوچھتی ہیں، بیٹا سجاد، چہرے پہ اتنی ناگواری کیوں آ رہی ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ یہ سوال کا سننا تھا، امام کی فریاد نکلی، بہت درد بھری فریاد نکلی، چیخ نکلی۔ بیوی نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور پوچھنے لگی، بیٹا سجاد، اتنی درد بھری فریاد تو میں نے کربلا میں نہیں سنی تھی، بیٹا کیا یاد آ گیا؟ اس منزل پہ کیا یاد آ گیا؟ کربلا میں بھی اتنا دکھیا نہیں روئے سید سجاد، یہاں کیوں رونا آ گیا؟ اس وقت سید سجاد نے روتے ہوئے بی بی سے کیا فرمایا کہ پھوپھی اماں، ان لوگوں نے ہمیں یہاں پر آرام کے لیے نہیں روکا تھا، استراحت کے لیے نہیں روکا تھا، سستانے کے لیے نہیں روکا تھا، ہمیں اس لیے روکا گیا تھا کہ بازار کو تیار کیا گیا ہے، آل رسول کے استقبال کے لیے بازار تیار کیا گیا ہے، اجنبیوں کو بلایا گیا ہے، نامحرموں کو بلایا گیا ہے، پتھر مارنے والوں کو بلایا گیا ہے، تماشائیوں کو بلایا گیا ہے، بازاروں کو سجایا گیا ہے۔ پھوپھی اماں، اب بازار سج گئے ہیں، اب اجنبی بازاروں کے اوپر آ گئے ہیں، چھتوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اب میری سر بڑھنا بہنیں اور پھوپھیاں ان بازاروں سے گزریں گی اور غیرت سجاد کا امتحان ہوگا۔ پھوپھی اماں نے بیٹے کو تسلی دی، سجاد بازار کی منزل آنے دے، میں جس طرح کربلا گزار کے آئی ہوں میں بازار کی منزل بھی طے کر لوں گی۔ اور پھر وہ وقت آیا
اور دیکھا گیا کہ سجاد کا امتحان ہے، بی بی نے وہ خطبہ دیا، بازار کو سناٹے میں بدل دیا اور خطاب کر کے کہا اے غدارو، اے مکارو، اے ہزار چہرہ لوگو، اب علی کا خطبہ، علی کی بیٹی کا خطبہ سنو، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسنى خود، بحق قرآن کریم، بحق رسول اللہ، بحق عطرت طاہرہ، بحق اولیاء، بحق صلحاء، بحق شہداء، خدا بندہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف و قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، بالخصوص حاجی مشتاق صاحب مرحوم و مغفور، جو جن کے 46 سال ثواب کی مجلس ہے، پروردگارہ انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو نیست و نابود فرما، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، سوریہ میں، لبنان میں، سعودی عرب میں، پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام اپنے اپنے مرحومین کے لیے حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین و بانیان مجلس و بالخصوص مرحوم و مغفور جناب حاجی مشتاق صاحب کی مغفرت کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرما۔